بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ناول پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ چلتے ہیں اسٹوری کی طرف۔ اسے اندر لے جاؤ، جلال الدین نے فجر کو دیکھ کر کہا۔ فجر نے ان کی بات پر تائیدی انداز میں سر ہلایا اور اذلان کو بازو سے پکڑ کر پیار سے سمجھاتے بجھاتے اندر لے جانے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑو مجھے۔ جنونی کیفیت میں وہ فجر سے اپنا آپ چھڑوانے لگا تھا اور اب کیاری میں لگے سارے پودوں کو کھینچ کر جڑ سے اکھاڑ رہا تھا۔ اس نے چند منٹوں میں وہاں موجود ایک کے بعد ایک ہر چیز کو تباہ کر دیا۔ وہاں موجود کرسیوں اور میز کو اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹک رہا تھا اور فجر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کیسے اسے روکے۔ اذلان جی! فجر اس کی اس عجیب و غریب حالت کو دیکھ کر متوحش ہو چکی تھی، مگر خود کو سنبھالتی گھبرا کر اس کی طرف بڑھی۔ اس وقت وہ جس حالت میں تھا کچھ بھی کر سکتا تھا۔ فجر کے پیر میں کانٹے چبھ رہے تھے جو پھولوں کے ساتھ ٹوٹ کر زمین پر بکھرے ہوئے تھے، مگر وہ اپنی تکلیف کو نظر انداز کر رہی تھی۔ جلال الدین نے اس کی پشت سے لپکتے ہوئے دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ وہ ان کی جانب پلٹا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر فجر کو پہلی دفعہ بہت ڈر لگا۔ غصے سے بھری آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، بکھرے بال اور پسینے سے بھیگا چہرہ جس پر دنیا بھر کی سختی تھی۔ اس نے دل نشین کے ہاتھ ہٹا کر اسے دھکا دیا اور اپنا سر مشتعل ہو کر دیوار سے مارنے لگا کہ اگر اس کی بات نہ سنی گئی تو وہ کچھ بھی کر ڈالے گا۔ نہیں اذلان جی، رک جائیے پلیز۔ فجر بے بسی سے روتے ہوئے اس کا بازو پکڑے اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑو مجھے۔ جلال الدین اور دل نشین جو شہر نکلنے والے تھے، اذلان کی ضد کو دیکھ کر اور بھی پریشان ہو گئے۔ بھابھی کیسے اکیلے سنبھالیں گی بھائی کو؟ دل نشین نے کہا۔ چلو ان دونوں کو بھی ساتھ لے چلو۔ انہوں نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ڈرائیور کو گاڑی سٹارٹ کرنے کے لیے کہا اور حماد اور واجد کو کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اب وہ چاروں بھی شہر کے راستے پر گامزن ہوئے تھے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ فجر نے پوچھا۔ اذلان اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ فجر نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما تھا۔ پلیز اذلان جی، ایسا مت کریں، خود کو مزید تکلیف مت پہنچائیے۔ آپ جانتے ہیں آپ کو چوٹ لگتی ہے تو مجھے بھی درد ہوتا ہے، اور آپ ہی نے تو کہا تھا نا کہ آپ اپنی گڑیا کو روتا نہیں دیکھ سکتے۔ وہ اسے اتنے قریب سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی اور اذلان خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ اس کا سختی سے بھیجے لب دھیرے سے کھلے تھے۔ اس کا چہرے پر کوئی سختی نہیں تھی۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں بند کیں اور اس نے سر فجر کے کندھے پر گرا دیا۔ سارے راستے وہ فجر کے شانے پر سر رکھے ہوئے سوتے رہا۔ ان تینوں نے شکر ادا کیا کہ اذلان پرسکون ہو گیا ہے۔ دیکھیے، ہم نے ان کا تفصیلی چیک اپ کیا ہے۔ ان کے گلے کی ایسی رگیں ڈیمیج ہو گئی ہیں جن کا تعلق قوت گویائی یعنی آواز سے ہے۔ بہت مشکل ہے کہ اب یہ بول سکیں۔ ڈاکٹر نے اپنے ماہر پیشہ ورانہ انداز میں کہا۔ مگر ڈاکٹر، اس جدید دور میں ان کا علاج ناممکن نہیں۔ ارحام نے کہا۔ یقیناً کچھ بھی ممکن نہیں، مگر ان کا ایک آپریٹ کیا جائے گا، پھر شاید کچھ ہو جائے۔ کتنے فیصد چانسز ہیں؟ ارحام نے اسپیشلسٹ سے پوچھا۔ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے، یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ڈاکٹر نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ سوہا پر امید نظروں سے ارحام کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں ڈاکٹر کے کیبن سے باہر نکل آئے۔ آپ فکر مت کریں، انشاءاللہ بہت جلد سائم بھائی ٹھیک ہو جائیں گے، ارحام نے تسلی بخش انداز میں کہا۔ سوہا نے ممنون نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا۔ سب اسپتال پہنچ چکے تھے اور ڈاکٹر کا انتظار کر رہے تھے۔ جو ہی ڈاکٹر باہر آئے، سب ایک ساتھ ان کی طرف لپکے۔ دیکھیں پلیز، حوصلہ رکھیے، ڈاکٹر نے ان کے پریشان چہروں کو دیکھ کر تسلی آمیز نظروں سے دیکھ کر کہا۔ پیشنٹ کی طبیعت اب ٹھیک ہے، ان کا دایاں بازو فریکچر ہو گیا ہے، سر اور جسم پر خراشیں آئی ہیں، وہ بھی جلد ہی مندمل ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر سب کی جان میں جان آئی اور ان کے کب سے رکے ہوئے سانس بحال ہوئے۔
ابھی پیشنٹ دوائیوں کے زیر اثر ہیں، کچھ دیر بعد ہوش آئے گا۔ جیسے ہی شہرام کو وارڈ میں منتقل کیا گیا، سب باری باری ان سے ملنے کے لیے اندر گئے اور اس کا حال دریافت کیا۔ بس دلنشین اور اذلان فجر تینوں باہر تھے۔ ڈاکٹر کب تک ہم شہرام کو واپس لے جا سکتے ہیں؟ سردار واجد نے پوچھا۔ کل صبح انہیں ڈسچارج کر دیں گے۔ جی ٹھیک ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کل صبح شہرام کو ڈسچارج کر دیں گے۔ ایسا کریں آپ سب لوگ واپس حویلی میں چلے جائیں، میں اس کو ساتھ لے کر آ جاؤں گا۔ اب جب سب ساتھ آئے ہیں تو ساتھ ہی جائیں گے، جلال الدین نے خشمگین نگاہوں سے دیکھ کر کہا۔ سب ان کی بات پر خاموش رہ گئے۔ ٹھیک ہے، تو میں پھر پرائیویٹ روم کا انتظام کرتا ہوں جہاں شہرام کے پاس سب رک جائیں، کیونکہ وارڈ میں تو اتنے لوگ اس کے پاس نہیں رک سکتے، سردار واجد نے کہا اور ریسیپشن کی طرف چلے گئے۔ فجر اور اذلان باہر کوریڈور میں بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک فجر کے دماغ نے کام کیا۔ دلنشین میں یہی کہ ڈاکٹر سے اذلان کے بارے میں بات کروں۔ ٹھیک ہے بھابھی، مگر ریحان سے میں شاہو سے ملنے اندر جا رہی ہوں، آپ کے بارے میں سب نے پوچھا تو کہہ دوں گی کہ آپ اذلان بھائی کو نیچے گارڈن میں لے کر گئی ہیں۔ تھینکس، فجر نے ممنون نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ بھابھی تھینکس کس بات کا، یہ ہمارا فرض تھا جو آپ ادا کر رہی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے نیک مقصد میں کامیاب فرمائے۔ اس نے صدقے دل سے اسے دعا دی۔ بھابھی یہ پیسے رکھ لیں۔ اس نے اپنے پلو سے بندھے ہوئے کچھ نوٹ نکال کر فجر کی طرف بڑھا دیے۔ رکھ لیں بھابھی، ڈاکٹر کی فیس کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑے گی، مجھے پتہ ہے آپ کے پاس نہیں ہوں گے۔ فجر نے اس کے ہاتھ سے پیسے لے کر اپنی مٹھی میں دبا لیے تھے۔ آئیے اذلان جی، کہاں جانا ہے؟ گڑیا آئیے تو اذلان جی میرے ساتھ۔ وہ اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لے گئی اور ریسیپشن سے ساری معلومات لی کہ اس شعبے کا ڈاکٹر کس فلور پر ہے۔ میں نے ان کا چیک اپ کیا ہے، مگر مجھے کچھ ٹیسٹ کرنے ہوں گے۔ ڈاکٹر میرے پاس آج رات کا وقت ہے، میری کچھ مجبوری ہے، پلیز بات کو سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ کل صبح مجھے واپس جانا ہے۔ آپ کے جو بھی ٹیسٹ ہیں آج سب کر لیں، مجھے ان کا علاج کروانا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ باہر ٹیسٹ کے لیے ڈیوز جمع کروا دیں، میں ان کا بلڈ سیمپل لے لیتا ہوں اور لیب اسسٹنٹ سے کہہ دیتا ہوں آج رات تک مجھے ان کی رپورٹس دے دے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر۔ فجر نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ ڈاکٹر میں نے بہت مشکل سے اذلان جی کو یہاں آنے کے لیے راضی کیا ہے، انہیں انجیکشن سے بہت ڈر لگتا ہے، انہیں بہت غصہ آئے گا سن کر۔ اس نے اپنا ڈر بتاتے ہوئے کہا۔ عمر رسیدہ ماہر سائیکٹرسٹ ڈاکٹر مسکرانے لگے۔ کوئی بات نہیں، یہاں دن بھر ان جیسے انجیکشن سے ڈرنے والے کافی پیشنٹ آتے ہیں، ہم انہیں ہینڈل کر لیں گے، ڈونٹ وری۔ انہوں نے فجر کو تسلی دی، لیکن وہ اب بھی پریشان تھی۔ اذلان جی، اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو آپ دیں گے؟ وہ ڈاکٹر سے ساری بات کرنے کے بعد باہر بینچ پر بیٹھتے ہوئے اذلان کے پاس آئی اور اسے سمجھانے کی غرض سے بولی، مانگ لو پر میں اپنی گڑیا تمہیں نہیں دوں گا۔ وہ سوچ کر اس کی بات مانتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر فجر مسکرا دی۔ تو چلے آئیں پھر میرے ساتھ۔ وہ اسے اندر کمرے میں لائی جہاں ڈاکٹر موجود تھا۔ وہ سرنج نکال رہے تھے۔ اذلان نے جب چمکتی ہوئی سرنج دیکھی تو اس کی آنکھوں میں خوف در آیا۔ اذلان جی، ڈاکٹر انکل آپ کا تھوڑا سا بلڈ نکالیں گے، انہیں چاہیے پلیز، اس نے جھجکتے ہوئے کہا، کہیں اذلان اس کی بات پر پھر سے مشتعل نہ ہو جائے۔ نہیں نہیں گڑیا، مجھے انجیکشن نہیں لگوانا۔ اذلان فجر کے دونوں بازو پکڑ کر اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا اذلان جی، میں ہوں آپ کے پاس، ادھر دیکھیے میری طرف۔ فجر نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے اپنی جانب کیا۔
اذلان اسے خوفزدہ ہو کر دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر نے دوسری طرف سے آ کر اس کے بازو کو قابو کیا اور نبض ٹٹول کر سرنج ڈال دی۔ پھر بلڈ سیمپل لینا چاہا، جس پر اذلان نے زور سے چیخ ماری، بس ہو گیا، دیکھیے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اذلان نے فجر کو ہنستے دیکھا اور چلتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھا۔ اذلان جی میری بات تو سنیے۔ فجر اس کے پیچھے چلی آئی۔ میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، تم گندی ہو، مجھے تم سے بات نہیں کرنی۔ وہ فلور کی سیڑھیاں تیزی سے نیچے اترنے لگا۔ سوری نا اذلان جی، پلیز میری طرف دیکھیے تو صحیح۔ اس نے تیزی سے اس کو جا لیا اور اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کیا۔ وہ خفگی سے پھولا ہوا چہرہ لیے اسے دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ اس کی ناراضگی کے انداز پر فجر کی ہنسی نکل گئی۔ اب تو میں تم سے بالکل بھی نہیں بولتا، تم ہنستی ہو نا مجھ پر؟ مجھے درد ہو رہی ہے ابھی بھی۔ تم مجھے لے کر گئی تھی اس گندے انکل کے پاس، بازو اس کے آگے کرتے ہوئے بولا، جہاں خون کی ابھی بھی بوند باقی تھی۔ فجر نے اپنی چادر کے کونے سے اسے جذب کیا۔ میں اپنے اذلان جی کے لیے دعا کی ہے کہ یہاں کر کے پھونک مارتی ہوں یہاں، پھر انہیں یہاں درد نہیں ہوگا۔ وہ اسے پکارتی ہوئی بولی، میں تم سے نہیں بولتا، تم بھی گندی ہو اور وہ انکل بھی گندے ہیں۔ اچھا میرے پیارے سے ہسبینڈ، میں آپ سے سوری بھی تو بول رہی ہوں نا، وہ مسکرا کر بولی۔ وہ دونوں نیچے آئے تو ہاسٹل کی کینٹین نظر آئی۔ اذلان جی آپ کو چاکلیٹ کھانی ہے؟ اس نے اذلان کی جانب سے آ کر کہا تو اذلان نے اسے خفگی سے دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا، مطلب اسے کھانی بھی تھی مگر غصہ بھی اپنی جگہ برقرار رکھنا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کینٹین کی طرف گئی اور چاکلیٹ خرید کر اسے دی۔ اذلان نے ریپر کھول کر چاکلیٹ کی بائٹ لی۔ اس نے دیکھا کہ فجر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نہیں دوں گا، یہ اذلان کی فیورٹ ہے۔ اس نے چاکلیٹ اپنے پیچھے چھپائی۔ میں آپ سے مانگ بھی نہیں رہی۔ فجر نے بھی ناراضگی دکھائی۔ اچھا لے لو بائٹ، مگر چھوٹی سی۔ اس نے چاکلیٹ فجر کے منہ کی طرف بڑھائی۔ فجر نے چھوٹی سی بائٹ لی۔ اب صلح ہو گئی؟ فجر نے ابروج کھا کر پوچھا۔ اذلان نے زور سے سر اس بات میں ہلایا۔ فجر اس کے راضی ہو جانے پر دل ہی دل میں شکر ادا کرنے لگی کہ اس کی خفگی دور ہو گئی۔ سردار حماد شہرام کی ڈسچارج سلپ بنوانے گئے ہوئے تھے اور سب نکلنے کی تیاریوں میں تھے۔ فجر موقع دیکھ کر اذلان کو کینٹین سے کچھ دلوانے کے بہانے ڈاکٹر کے پاس آئی۔ میں نے ان کی ساری رپورٹس اسٹڈی کی ہیں، ان کی میڈیسن میں پرابلم تھی جو ان کو دی جا رہی تھی۔ ان کو پراپر ٹریٹمنٹ ہوگا اور شاید آپریشن بھی کرنا پڑے۔ ڈاکٹر اس پروسیجر میں کتنی دیر لگے گی؟ تقریباً 1 ماہ، انہوں نے بتایا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر، آپ مجھے اپنا کانٹیکٹ نمبر دے دیں۔ انہوں نے اپنا کارڈ اس کی طرف بڑھایا جو فجر نے پکڑ لیا اور اذلان کو ساتھ لیے باہر نکل گئی۔ راستے میں اس نے ساری تفصیل دلنشین کو بھی بتا دی۔ ان دونوں نے حویلی جا کر آگے کے بارے میں سوچنے کے لیے کہا۔ آج سردار جعفری کا 40واں تھا، جس وجہ سے صبح سے مردان خانے میں رشتہ داروں اور جانے والوں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ وہ بھی معمول کے مطابق فجر کے وقت اٹھ کر نماز ادا کی۔ حویلی کے کسی فرد سے اس کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ مہمانوں کی وجہ سے آج کام بہت بڑھ گیا تھا۔ حویلی میں سبھی افسردہ تھے، کسی ملازم نے بھی ناشتہ نہیں کیا تھا، لیکن ان کا حکم تھا مہمانوں کی خاطر میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ صبح سے دوپہر ہو گئی تھی لیکن وہ ابھی تک کچن میں ہی کھڑی تھی اور کوئی 50 بار چائے اور شربت بنا چکی تھی۔ اب بھی ریشمہ اسے چائے کا کہہ گئی تھی۔ وہ بھی چپ چاپ چائے بنانے لگی، لیکن اس کے دل و دماغ میں کل والی باتیں گونج رہی تھیں جن کی وجہ سے وہ کھوئی کھوئی سی تھی۔ تبھی معاذ نے کچن میں جھانک کر تیکھی آواز میں اسے مخاطب کیا، تم یہاں فارغ کھڑی کیا کر رہی ہو؟ میرے لیے چائے بنا کر بھیجو۔ لیکن وہ کچھ نہیں بولی کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچ رہی تھی جنہوں نے ایک بار بھی اسے مڑ کر نہیں دیکھا اور نہ اس کے بارے میں کچھ پتہ کیا۔
کیا میں ان پر بوجھ تھی جو انہوں نے مجھے اتار پھینکا؟ وہ انہی سوچوں میں غرق تھی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں تم سے، لگتا ہے کان پہ تھپڑ پڑے گا تب ٹھیک سے سنائی دے گا۔ وہ اس کی لاپرواہی دیکھ کر اس کے سر پر آ کر زور سے چیخا، دعا کب سے بکواس کر رہا ہوں میں، تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ معاذ نے تھوڑا آگے بڑھ کر غصے سے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا تو اس کے ہاتھ میں پکڑی گرم چائے کی کیٹلی زمین بوس ہو گئی اور ساری چائے اس کے دونوں پاؤں پہ آ گری تھی۔ آہ سی درد سے ایک ہلکی سی سسکاری اس کے منہ سے نکلی اور آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ چائے کے کچھ قطرے پاس کھڑے معاذ کے پاؤں پر بھی گرے تھے جس پر وہ بھی بھڑک اٹھا۔ گنوار لڑکی آنکھیں گھر پر ہی چھوڑ آئی ہو، پاؤں جلا کر رکھ دیا میرا، اس نے بدتمیزی سے بولتے ہوئے کھینچ کر تھپڑ دعا کو دے مارا، دعا کے منہ پہ دے مارا۔ وہ تو دائیں گال پہ ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی نظروں سے اسے ہی دیکھے گئی، ایک پل کے لیے تو اسے اپنے پاؤں میں ہونے والی جلن بھی بھول گئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ شور سن کر پلوشہ بیگم جو آج 40ویں کے لیے کمرے سے باہر نکلی تھی جلدی سے بھاگ کر کچن کی طرف آئی۔ معاذ کو اپنی بیوی پر چلاتے دیکھ کر وہیں دہلیز پر ہی رک گئی۔ ہونا کیا ہے اماں سائیں، اس جاہل لڑکی نے سارا پاؤں جلا دیا میرا۔ اس نے دعا کو نفرت سے گھورتے ہوئے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ ان کی نظریں اس کے پاؤں سے ہوتے ہوئے دعا کے پاؤں کی طرف گئیں جو گرم چائے گرنے سے بری طرح جھلس گئے تھے اور سرخی مائل دکھائی دے رہے تھے۔ تمہیں تو اتنا خاص کچھ نہیں ہوا جتنا دلہن کے دونوں پاؤں بری طرح جل گئے ہیں، پلوشہ بیگم فکر و پریشانی سے کہتے آگے بڑھی۔ آپ کو اس لڑکی کی فکر ستا رہی ہے جو ہمارے دشمنوں کی خاندان سے ہے۔ ریشمہ اور ریشمہ، انہوں نے اپنی ملازمہ کو آواز دی، جاؤ جا کر برنول لاؤ، فرسٹ ایڈ باکس سے نکال لاؤ۔ انہوں نے دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے ایک سلگتی ہوئی نظر معاذ پر ڈالی اور دعا کو بازو سے پکڑ کر سہارا دیتی کچن سے باہر لے آئی۔ دعا بھی اپنے جلے پاؤں کا درد بھول کر ٹرانس کی کیفیت میں چلتی ان کے ساتھ ہی باہر آ گئی۔ انہوں نے دعا کو صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ دعا تو یہی سوچ رہی تھی کہ جس طرح کا سلوک معاذ کا ہے ویسا رویہ ہی اس کی والدہ کا بھی ہوگا، آخر ان کا سہاگ اجاڑا تھا اس کے والد نے۔ تبھی معاذ غصے میں تیز وتاب کھاتا ہوا ان کے سر پر پہنچ گیا۔ معاذ میں کچھ بھی نہیں بھولی، مگر میری ایک بات یاد رکھنا، اس سب میں اس بچی کا کیا قصور؟ اس کا کوئی قصور نہیں اور کسی اور کے گناہوں کی سزا اسے مت دو۔ معاذ مجھے تم سے یہ امید قطعی نہیں تھی، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تم اسے ایسا سلوک کر رہے ہو تو میں بہت پہلے تمہیں روک دیتی۔ اپنی اصلیت مت بھولو، یہ تم نہیں، غصے اور بدلے نے تمہاری عقل پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اگر تمہارے بابا سائیں زندہ ہوتے اور تمہارا یہ روپ دیکھتے تو کتنے ناراض ہوتے تم سے۔ تم تو مثال تھے ہمارے لیے۔ مجھے اس معصوم کے ساتھ تمہاری زبان اور سلوک دیکھ کر شرمندگی ہو رہی ہے اپنی تربیت پر۔ آج تم نے میرا مان توڑ دیا۔ میرے زندہ ہوتے تم ایک جیتے جاگتے انسان کے ساتھ جانوروں والا سلوک نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بھی ایک انسان ہے اور اسے بھی بہت درد ہوتا ہے۔ یوں انتقام میں اندھے ہو کر جیتے جی کسی انسان کو مارنا کہاں کی انسانیت ہے؟ اور اگر اسے کچھ ہو گیا تو پھر کیا فرق رہ جائے گا ہم میں اور اس کے خاندان میں؟ وہ اٹل انداز میں بولی، جبکہ معاذ جو غصے میں کھڑا تھا ان کی باتیں سن کر سر جھکا گیا، جبکہ دعا اپنی آنکھوں میں آنسو لیے ڈبڈبائی نظروں سے پلوشہ بیگم کو دیکھ رہی تھی جو اس کی ڈھال بن رہی تھی۔ دعا تم اپنے کمرے میں جاؤ، پلوشہ بیگم نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے انہیں دیکھا تو ان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر خود کو گھسیٹتی ہوئی جانے لگی، لیکن اس کے پاؤں نہیں اٹھ رہے تھے، درد سے وہ کرا کر رہ گئی۔ ریشمہ، دلہن کو اس کے کمرے میں لے کر جاؤ، اور دلہن جب تک تمہارے پاؤں ٹھیک نہیں ہوتے تم
کمرے سے باہر مت نکلنا میرا حکم ہے، اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو وہ مجھ سے آ کر کہہ سکتا ہے۔ پروشا بیگم نے دعا کی حالت دے کر اونچی آواز میں اپنا حکم سنایا۔ ریشما نے بمشکل سہارا دے کر اسے کمرے تک پہنچایا، پھر اسے بیڈ پر بٹھا کر اس کے زخمی پاؤں اٹھا کر بیڈ پر رکھنے لگی۔ ریشما، تم رہنے دو، میں خود کر لوں گی۔ ریشما، اس نے جلدی سے اسے روکا۔ اس کے لہجے میں بھاری پن اور آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر ریشما بھی رونے لگ گئی۔ کیا ہوا ریشما، تم کیوں رو رہی ہو؟ میری تو قسمت میں یہی سب کچھ لکھا ہے بی بی جی۔ سردار معاذ دل کے بہت اچھے ہیں، بس ذرا غصے میں ہیں، دیکھنا وہ آپ کے ساتھ جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے اپنے تئیں اسے تسلی دی۔ مجھے اپنی زندگی میں اب کچھ بھی اچھا ہونے کی امید نہیں، وہ دل گرفتگی سے رندی ہوئی آواز میں بولی۔ آپ لیٹ جائیں بی بی جی، زیادہ باتیں نہ کریں، آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ اس نے ریشما کی بات سن کر اپنے دونوں پاؤں کو اٹھا کر بیڈ پہ رکھا، جس سے اٹھتی درد کی ایک لہر اس پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ اس نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں بھیج کر پاؤں سے اٹھتے درد کی ٹیسوں کو برداشت کرنے کی ناکام سی کوشش کی، لیکن درد کی شدت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اتنی دیر صبر کے باوجود بھی وہ درد کو برداشت نہ کر پائی اور آخرکار اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے آنسو جھلک ہی پڑے۔ کورٹ میں جسے بھی پتہ چلا تھا سردار شہرام کے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے، تو روزانہ کوئی نہ کوئی مردان خانے میں اس کا احوال دریافت کرنے آتا۔ اس سلسلے کو تقریباً ایک ہفتہ بیت چکا تھا۔ شہرام کی طبیعت اب کافی بہتر تھی۔ دل نشین نے اس کی خوب تیمارداری کی۔ شام ہوتے ہی اسے دوائی دے کر خود کچن کے کاموں میں مشغول ہو جاتی اور رات گئے روم میں آتی جب شہرام ادویات کے زیر اثر سو چکا ہوتا۔ آج شہر سے کچھ اس کے دوست ملنے آئے تھے جو رات گئے تک مردان خانے میں شہرام کے ساتھ رہے۔ دل نشین جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی سوئی تھی، عالم خواب میں آنکھیں بند کیے اسے ہی خواب میں دیکھ رہی تھی۔ بے شک وہ اپنے اور شہرام کے رشتے کو دماغی طور پر اتنی جلدی قبول نہیں کر پا رہی تھی، مگر جب شہرام کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تب سے اسے پتہ چل گیا تھا کہ شہرام اس کے لیے کیا ہے۔ اگر اس کو کچھ ہوا تو یہ سوچ ہی اس کی جان نکال دیتی۔ اس کا دل بری طرح سے دہل گیا تھا۔ شہرام نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولا تو اس کی توقع کے مطابق اس کی دل سرکار سو چکی تھی۔ ٹھنڈی آہ بھرتا وہ کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ لاک کیا۔ نائٹ بلب میں اپنے بیڈ پر مزے سوئی دل نشین کو دیکھ اس کے چہرے پر رومانوی تاثرات نمودار ہوئے۔ آنکھوں میں شرارت لیے اپنے مخصوص چال چلتا وہ سامنے صوفے پہ جا بیٹھا اور جیب سے سگریٹ نکال کر سلگائی اور لبوں سے لگا لی۔ کچھ دیر سگریٹ کے دھوئیں کے گول گول مرغلرے بناتا ہوا ہوا میں تحلیل کر رہا تھا۔ ٹی پنک لپسٹک سے مزین شبنمی لبوں نے اسے اپنی جانب مائل کیا۔ بہت کر لی دل سرکار آپ نے عیاشیاں، اب اور نہیں۔ آپ نے بہت تڑپا لیا اس ناچیز کو، اب اور نہیں۔ مدھم روشنی میں وہ اس کے حسین سراپے سے نظریں ہی نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ وہ ڈھیلا سا لائٹ پنک کلر کا لباس زیب تن کیے ہوئے تھی، دوپٹہ ایک طرف پڑا تھا، کمفرٹر لینے کی کوشش بھی نہیں کی گئی تھی۔ شہرام اس کے وجود کو اپنے نظروں کے حصار میں رکھے ہوئے سوچ رہا تھا کہ کبھی اس نے دل نشین کو بغیر دوپٹے کے نہیں دیکھا تھا۔ آج اس کا سراپا اسے بہکا رہا تھا۔ انگلیوں میں دبی ہوئی سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسل کر بوجھل قدموں سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آ رکا اور ہلکا سا جھک کر اسے دیکھنے لگا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو نرمی سے کان کے پیچھے کیا۔ اب وہ بغور اس کا نبضوں سے جائزہ لینے لگا۔ اس کے ناک میں چمکتی ہوئی لونگ سے مسمرائز کرتی دنیا کی خوبصورتی آپ سے شروع اور آپ پر ہی ختم۔ وہ سرگوشی نما آواز میں اس کے کان کے قریب چہرہ کیے بولا، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تم صرف میری ہو، نہ کوئی تم سے پہلے تھی اور نہ کوئی تمہارے بعد میری آنکھوں میں ٹھہرے گی۔ میں نے تم سے محبت کی ہے دل سرکار۔ دل نشین کے حواس بیدار ہو چکے تھے۔ دل نشین اس کے انداز پر اندر سے سہم گئی۔ شہرام اس کا ڈر دیکھ کر خاصا محظوظ ہوا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دیکھ کر واقعی سہم گئی تھی۔
بہت وقت دے چکا تھا میں تمہیں ہمارے نئے رشتے کو سمجھنے کے لیے، مگر تمہارے تو نخرے برداشت سے باہر ہو رہے ہیں۔ اب شوہر کے حقوق و فرائض کا کوئی احساس نہیں، گھر والوں کی خدمتیں کرتی رہو۔ شوہر جائے بھاڑ میں تمہاری بلا سے، لیکن اب اور ڈھیل نہیں دوں گا۔ نہیں شاہو، کہہ دو کہ تم مذاق کر رہے ہو، ہے نا؟ وہ سراسیمہ سے انداز میں کہتی ہوئی پوچھنے لگی۔ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ ہمت مجتمع کیے پھر سے اس کی خمار زدہ آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑے غصے سے بولی تھی، شاہو پلیز، مجھے یہ سب نہیں پسند۔ تو تم بہت گھٹیا آدمی ہو، سب کو اپنی طرح گھٹیا سمجھ رکھا ہے۔ صرف گھٹیا نہیں، بہت رومانٹک بھی ہوں، وہ زمینی انداز سے بولا تھا۔ اب بالکل چپ، اب میں آپ کی کوئی بات نہ سنوں۔ میں ہمارا رشتہ مکمل کرنا چاہتا ہوں اور اب آگے کوئی بات نہیں۔ معاذ کا رویہ دعا سے پہلے جیسا نہ تھا، اب وہ خاموش ہو گیا تھا۔ پلوشہ بیگم کی روزانہ کی ڈانٹ ڈپٹ نے اسے کافی سیدھا کر دیا تھا۔ دونوں بے شک ایک کمرے میں رہ رہے تھے، مگر دو اجنبیوں کی طرح۔ آج ہی پلوشہ بیگم نے دعا کو زبردستی معاذ کے ساتھ بھیجا تھا۔ دعا نے بڑی سی شال سے اس نے خود کو ڈھانپا ہوا تھا، شال اور سوٹ دونوں ہی بدرنگ ہو گئے تھے۔ معاذ نے شرمندگی سے نظریں چرائی تھیں اور فرنٹ ڈور کھول کر اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کچھ دیر بعد اس نے لمب بھینچ کر خاموشی سے ڈرائیو کرتے ہوئے معاذ سے پوچھا۔ اماں سائی نے کہا تھا کہ تمہیں شاپنگ کروا دوں۔ دعا نے حیرت انگیز نظروں سے اسے دیکھا، جو پرسکون سا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے گاڑی چلا رہا تھا اور اس پہ گاہے بگاہے نظر ڈال رہا تھا۔ اب ہمیں ساتھ رہنا ہے تو دوستی کر لیتے ہیں۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت برا رویہ اختیار کیا تمہارے ساتھ، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ وہ دل میں پریشان ہو رہی تھی، نہ جانے وہ کیا کہنے والا تھا۔ اب تم بھی کچھ بولو گی؟ میں کیا بولوں؟ تو کیا میں یوں ہی پاگلوں کی طرح خود سے باتیں کرتا رہوں گا سارا راستہ؟ اس نے سختی سے کہا۔ دعا خاموش ہو کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں برسنے کو تیار تھیں، لیکن پھر وہ اپنے آنسو اندر ہی اتار گئی تھی۔ نہ تو اس کا کرخت انداز پسند آیا تھا اور اب وہ دوستانہ رویہ بھی جان نکال رہا تھا۔ وہ کشمکش میں مبتلا تھی کہ کیا رویہ اختیار کرے اس کے ساتھ۔ کیا میں کٹ پتلی ہوں؟ جب جس نے چاہا مجھے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر لیا۔ ابھی دل میں بدگمانیوں کے بادل چھٹے نہیں تھے۔ معاذ نے شہر کی حدود میں داخل ہونے کے بعد گاڑی بہت بڑے شاپنگ مال کے سامنے روکی، لیکن وہ پھر بھی کچھ نہیں بولی۔ معاذ نے دوسری طرف سے آ کر گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ خاموشی سے باہر نکل آئی۔ معاذ کو بھی اپنے سخت رویے کا احساس ہو گیا تھا، اسی لیے وہ اپنے اصلی نرم خو شخصیت میں لوٹ آیا تھا۔ وہی نرمی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ مجھے اپنے سخت اور وحشیانہ رویے کا احساس ہے دعا، اور میں معافی چاہتا ہوں اس کے لیے۔ اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، اس معذرت خواہانہ انداز میں کہا اور اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ میرے خیال میں ساری بات ہی احساس کی ہے۔ اگر کسی کو احساس ہو جائے اپنی غلطی کا تو سامنے والے کو اسے ایک موقع ضرور دینا چاہیے اپنی غلطی سدھارنے کا۔ دعا نے ایک نظر معاذ کے شرمندہ سے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر سے نظریں جھکا کر بولی، آپ معافی مت مانگیں، میں مانگنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ دل بڑا کیے بولی۔ معاذ کی ہتھیلی ابھی بھی اس کے سامنے پھیلی ہوئی تھی۔ دعا نے اپنے ہاتھ اس پر آہستگی سے دھر دیے۔ معاذ مضبوطی سے دعا کا ہاتھ پکڑ کر شاپنگ مال کے اندر چلا گیا۔ ساری شاپنگ معاذ نے ہی کی تھی، وہ تو بس خاموشی سے ہوں ہاں میں سر ہلا دیتی۔ معاذ کو لیڈیز شاپنگ کا کوئی خاص تجربہ نہیں تھا، بس کبھی کبھار فجر کے ساتھ اماں سائیں کے لیے کچھ نہ کچھ خریدا تھا، لیکن پھر بھی اس نے پہلی بار دعا کے لیے دل سے بہت اچھی شاپنگ کی تھی۔ اس کی یہی دلی خواہش تھی کہ وہ کبھی اپنی وائف کے ساتھ آ کر شاپنگ کرتا، جو کہ آج پوری ہو گئی تھی۔ اتنی زیادہ شاپنگ دیکھ کر دعا تو حیران ہی رہ گئی۔ وہ اس کی شے خرچی پر دنگ تھی، کیسے بنا سوچے سمجھے ہر چیز خریدے جا رہا تھا۔ اب بس بھی کر دیں، کب سے وہ خاموش تھی، آخر کار بول ہی پڑی۔
کیا آپ نے آج ہی خریدنا ہے سارا شاپنگ مال؟ اس نے معصومیت سے سوال کیا۔ ماس ٹکٹکی باندھے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، جو بہت خفا خفا اور سادہ سی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ ممیں ایسی کہہ رہی تھی۔ اس کو اپنی طرف غور سے دیکھتے پا کر وہ گڑبڑا گئی تھی اور الفاظ اس کے منہ سے ٹوٹ ٹوٹ کے نکلے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم بس کر دیتے ہیں، باقی شاپنگ پھر کبھی صحیح۔ اس کو گھبرائے ہوئے دیکھ کر ماس نے جلدی سے اپنی نظروں کا زاویہ بدل کر کہا۔ جی جی، میں بھی بہت تھک گئی ہوں، اب گھر چلتے ہیں۔ پلیز، دعا نے کہا اور واقعی تھک چکی تھی۔ واپسی کا سفر خاموشی سے گزرا۔ ماس اسے بیچ بیچ میں دیکھتا رہا، جو انگلیوں کو چٹکاتے ہوئے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ صبح کا اجالا چار سو اپنے پنکھ پھیلا چکا تھا۔ صبح کی تر و تازہ ہوا اسے کھڑکی میں لگے پردے اڑ اڑ کر اپنی آمد کی خبر دے رہے تھے۔ شہرام اپنی نیند سے بوجھل بوجھل آنکھیں کھولے اور دیوار گیر کلاک پر نظر ڈالی، جہاں صبح کے 8 بج رہے تھے۔ اس کی نظر اپنے قریب محض استراحت دل نشین پر پڑی، جو شاید فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھی ہوگی، تبھی شاور لے چکی تھی اور نماز ادا کرنے کے بعد دوبارہ سو چکی تھی۔ شہرام کو اس کے نم بالوں میں سے شیمپو کی بھینی بھینی مہک محسوس ہوئی۔ دل نشین کی آنکھ کھل گئی۔ میرا دل چرانے کے لیے کیا سزا دی جائے؟ سراسر الزام ہے یہ، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ تڑپ کر رہ گئی اس کے الزام پر۔ چوری تو کی ہے آپ نے دل سرکار۔ وہ اسے سرشاری سے اپنی آنکھوں میں جذب کر رہا تھا۔ دل نشین واپس آنکھیں موند گئی۔ شہرام نے اسے مزید تنگ نہیں کیا اور وارڈروب سے کپڑے نکال کر باتھ روم میں بند ہو گیا۔ تقریباً 10-15 منٹ بعد وہ فریش ہو کر باہر آیا۔ وہ کمرے کو درست کر رہی تھی، کمفرٹر طے کر رہی تھی۔ شہرام مدھم سا ہنستے آئینے کے سامنے کھڑا ہوتے، اپنے بالوں کو برش کی مدد سے سیٹ کرتے۔ اب وہ خود پہ پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ اس نے بیڈ کی جانب قدم بڑھائی۔ میں نے تو سوچا تھا صبح اٹھ کر آپ سے خوب کھری کھری سننے کو ملیں گی، اور کچھ نہیں تو 2-4 مکے تو کھانے کو مل ہی جائیں گے، مگر یہ کیا میری جنگلی بلی آج بھیگی بلی بنی ہوئی ہے؟ کوئی احتجاج نہیں۔ اس کایا پلٹ کو میں کیا سمجھوں؟ شاہو، بہت دیر ہو رہی ہے، ناشتے کو سب ویٹ کر رہے ہوں گے، تھوڑی دیر رک جائیں دل سرکار، ورنہ پھر سارا دن غائب ہو جانا ہے تم نے کام کے بہانے۔ کبھی اس ناچیز کی بھی فکر کر لیا کریں۔ ہلکا سا چہرہ اٹھاتے اس نے اسے جھڑکا اور مسکرایا۔ ویسے اتنی فرما بردار بیوی کیسے بنی؟ کچھ ہمیں بھی تو معلوم ہو دل سرکار۔ مجھے پتہ چل گیا ہے زندگی اب تمہارے ساتھ ہی گزرنی ہے، تو پھر رو کر گزاروں یا ہنس کر؟ بس یہی فیصلہ باقی تھا، تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں خوش رہ کر اپنی زندگی تمہارے ساتھ گزاروں گی۔ وہ سر جھکائے بولی، آپ کی فرما برداری دیکھ کے میرا دل ہنی مون پہ جانے کا ہو رہا ہے، جہاں صرف میں اور آپ ہوں۔ چلیں گی میرے ساتھ ہنی مون پہ؟ ٹھیک ہے چلوں گی، مگر ایک شرط پر۔ آپ کی سب شرطیں منظور ہیں، پہلے شرط تو سن لیں۔ جو بھی شرط ہے منظور ہے۔ شاہو، میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنے ساتھ فجر بھابھی اور اذلان بھائی کو بھی ہنی مون پہ لے کے چلیں۔ وہ شہرام کے شرٹ کے بٹنوں کو کبھی کھول رہی تھی اور کبھی بند کر رہی تھی۔ دل سرکار، یہ کیسا ہنی مون ہوا بھلا؟ میں نے اکیلے جانے کی بات کی ہے اور تم سارا خاندان ساتھ لے جانے کی بات کر رہی ہو۔ وہ ناراضگی سے منہ پھلا کر بولا، دیکھو نا، اس طرح اذلان بھائی کی بھی آؤٹنگ ہو جائے گی اور ان کا دماغ بھی فریش ہو جائے گا۔ دل، مگر گھر میں کوئی بھی نہیں مانے گا انہیں یوں باہر بھیجنے کے لیے، تو آپ دادا سائیں کو راضی کریں نا۔ کیا آپ میرے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ دل سرکار، آپ کے لیے تو کچھ بھی کرے گا آپ کا یہ دیوانہ۔ وہ اس کے تھوڑی کو پیار سے چھو کر بولا، مگر میں ہم دونوں کے علاوہ کسی اور کو؟ میں سمجھ گئی شاہو، ہم ایسا کریں گے، سب کو یہی کہیں گے کہ ہم چاروں ایک ساتھ جا رہے ہیں، مگر بعد میں ایئرپورٹ سے الگ ہو جائیں گے۔ فجر بھابھی خود ہی اذلان بھائی کا خیال رکھ لیں گی، ہم آپس میں رابطے میں رہیں گے اور واپسی پر ایک ساتھ گھر آ جائیں گے۔